السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے ضدی جنون، لکھا ہے نینا خان نے۔ ہاں کہیں نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ضرور تم یہیں رکو، میں کار لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ویٹ۔ یہ کہتے ہوئے منزی واپس مڑ گئی اور نور وہیں کھڑے کھڑے انتظار کرنے لگی۔ ابھی سے کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فون کی چگاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ گئی۔ فون کی سکرین کو دیکھا تو سلار کی کال تھی، نمبر باہر کا تھا۔ یہ کب چلے گئے باہر؟ حیرانگی سے سوچتے ہوئے نور نے فون اٹھا کر کان سے لگایا اور مدھم سی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عین؟ سلار نے مدھم بوجھل آواز میں پوچھا، جیسے صدیوں کی مسافت طے کر رہا ہو۔ نور کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ ٹھیک تو ہیں، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے عین؟ نور من ہی من میں سوالات کر رہی تھی کہ اسے سلار کی بھیگی بھاری گمگیر آواز سنائی دی۔ آپ رو رہے ہیں سلار؟ نور کا یہ پوچھنا تھا کہ سلار کی دائیں آنکھ تیزی سے آنسو پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ سلار کو کل رات سے عجیب عجیب وہم ستا رہے تھے، عین کو لے کر دل بے چین سا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ ابھی بھی وہ بے وقت سویا پڑا تھا کہ برے خواب نے اس کی تمام حسات بیدار کر دیں اور فوراً اس نے عین کو فون ملا دیا۔ اب اور ہمت نہیں تھی اس میں کہ کچھ دیر بھی اس کی آواز سنے بنا رہ سکے، مگر پھر عین اپنے لیے پریشان آواز میں پوچھنے پر بے ساختہ ہی اس کی آنکھ سے آنسو پھسلایا تھا۔ سلار؟ نور نے بھی اس کی خاموشی سے بے چین ہو کر بے ساختہ پکارا، عین میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آؤ، تاکہ میں تمہیں اپنی پناہ میں چھپا سکوں سب سے، کوئی بھی تم تک نہ پہنچ سکے۔ عین پلیز کم ٹو می پلیز۔ نور فون کان سے لگائے سلار کی لرزتی ہوئی آواز سن رہی تھی اور اپنے زور سے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھے سامنے سے چلتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، بس خاموشی سے دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سنتے جا رہے تھے۔ نور چلتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ آ چکی تھی اور فون میں اتنا مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ سڑک کے بالکل درمیان میں چل رہی ہے۔ سلار آنکھیں موندے اس کی سانسوں کو سن کر اپنے تڑپتے دل کو پرسکون کر رہا تھا کہ اچانک عین کی تیز تیز سانسیں سنائی دی، جسے وہ کسی سے ڈر رہی ہو۔ سلار جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عین تم ٹھیک ہو؟ میری بات کا جواب دو عین، بولو، تم بولتی کیوں نہیں؟ عینی میری بات، ڈیم اٹ، بولو۔ سلار اٹکتی لڑکھڑاتی آواز میں اس سے پوچھتے جا رہا تھا، مگر دوسری طرف سوائے اس کی تیز سانسوں کے خاموشی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ جب عین پھر بھی کچھ نہ بولی تو سلار نے ضبط کھو دیا اور تھاڑتے ہوئے عین کو پکارنے لگا، مگر دوسری طرف وہی نتیجہ تھا۔ عین تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ گاڈ عین! نور کے کان میں سلار کی چلاتی ہوئی آواز آ رہی تھی، مگر اس کی زبان تو جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ ٹانگوں نے ہلنے سے انکار کر دیا تھا، وہ سڑک پر جم ہی گئی تھی جیسے۔ اس کی نظریں سامنے سے آتے ٹرالے کی طرف تھی جو بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہاں سے ہٹ جائے، مگر خوف سے اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنسو سے بھری آنکھوں سے وہ اپنی موت کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ سلار کے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ عین! دھیمی آواز میں سلار نے پکارا، اس سے پہلے کہ سلار کچھ بولتا عین کی چیخ سنائی دی، آہ! سلار کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ میم آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاں نہیں تھینک یو۔ ہور جو حیرانی اور پریشانی کی تصویر بنے اپنے ساتھ ہو رہی اس اچانک افات پر گھبرائی ہوئی تھی۔ پرائیویٹ جہاز کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اپنے ساتھ بیٹھی پیاری سی ماڈرن لڑکی کی آواز سن کر ہڑبڑا گئی۔ آج شام کو ہی اسے سلار کا میسج موصول ہوا تھا، وہ کسی کو بھیج رہا ہے اسے ریسیو کرنے۔ یہ سن کر نور جو اپنے ساتھ ہوئے کچھ دیر پہلے ہوئے حادثے کو لے کر خوف زدہ تھی، اب حیرت کے سمندر میں ہی ڈوبی یہی سوچے جا رہی تھی کہ سلار نے اسے اچانک کیوں بلایا۔ خیر جو بھی ہو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو خود کو انہی الفاظوں سے تسلی دیتی ونڈو سے باہر جھانکنے لگی۔ نور مکمل طور پر اس حادثے کو فراموش کر چکی تھی، یا پھر یوں کہا جائے کہ سلار کے خیالات نے اپنے علاوہ کچھ اور کہاں سوچنے کی اجازت دیں گے۔ سامنے بیٹھی لڑکی نور کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نور ہلکے پیرٹ گرین کلر کے سادہ سی فراک اور چوڑی دار کے ساتھ اسی سے ملتا جلتا حجاب لیے اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ مقابل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا یہ حال ہے تو سلار سر کا کیا ہوتا ہوگا؟ بہت ہی برا ہوتا ہوگا، ہا ہا۔ دل میں ہی خود سے باتیں کرتے وہ من ہی من میں ہنس رہی تھی۔ کوئی تو ہے جو ان سب کا انتقام سلار شجاعت ڈیڈیو سے لے رہا ہے۔
सलार ने सुबह से सबको घुमा डाला था। हर कोई कभी यहाँ भागता कभी वहाँ। सलार ने सबको घन चक्कर बनाकर रख दिया था। सब जानते थे सलार के दिल की धड़कन, इसकी जान हयात, इसकी बीवी आ रही है, इसलिए कोई भी कमी पेशी गलती से भी नहीं हो पाए। जब सलार अपने दीगर कामों के लिए इतना सख्त है तो यहाँ तो फिर बात इसकी मनचाही बीवी की थी। पूरे घर को महल की तरह सजाया गया था। सलार कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहता था। कभी कुछ हदायत जारी करता तो कभी कुछ। ठीक है, अपॉइंटमेंट मैं खुद ले लूँगा, तुम दूसरे काम देख लो। फिर से कह रहा हूँ, दोबारा गलती की जहमत ना पड़े। ऑफिस या कुछ और भी किसी किस्म का कोई भी फजूल काम मुझ तक नहीं पहुँचना चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन होगी मेरा हाथ, समझे? सलार ने सर नर्जों से इसे वार्न किया। जी जी सर। करीम बेचारा अब क्या कहता, सवाए जी हाँ करने के। थोड़ी देर कबल जो नरम तासुरात थे अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे कुछ देर पहले था। अब्बू जान, ये सब क्या है? आखिर सलार करना क्या चाहता है? पहले मेरे बेटे के हक पर डाका डाला और नूर से निकाह कर लिया और फिर बिना रुखसती के इसे अपने साथ रख रहा है और अब इसे बाहर बुला लिया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे समझाएंगे अब्बू जान? आसफा बेगम, जो कब से मौके की तलाश में थी, अपने दिल की भड़ास निकाल सकी। आज जब नूर के चले जाने का सुना तो बस जैसे उन्हें मौका मिल गया, बिना रुके एक ही सांस में बोलती चली गई। बेटा जी, आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। लिहाजा आप आइंदा इस मौजू से परहेज़ करें तो सबके लिए और आपके लिए बेहतर होगा। मिर्ज़ा सिकंदर ने संजीदा नरम लहजे में इन्हें मुकम्मल तौर पर बावर करा दिया कि सलार के मामले में वो किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिर्ज़ा सिकंदर छड़ी उठा अपनी रौबदार शख्सियत से आसफा बेगम का मुंह बंद करा के वहां से चले गए। इनके पीछे आसफा बेगम गुस्से और अहानत से पीछोताप खाके रह गई। बचपन से जिनके मुंह से निकले एक एक लफ्ज़ पर जिन्होंने लब्बैक कहा हो, वो अगर आज ऐसे बोले तो नफरत ने अपना सर उठाना ही था। आसफा बेगम सलार को सोचते हुए नाकाबिल फरामोश सख्त तासुरात लिए न जाने किन सोचों में गुम हो चुकी थी। सब न जाने कौन से तूफान ने सर उठाना था। नूर पेरिस पहुंच चुकी थी अपने साथ लड़की की हमराही में। वो इस वक्त आलीशान बड़े से खूबसूरत वाइट एंड रेड कंट्रास्ट के घर के सामने खड़े इस हसीन घर को खुशनुमा तासुरात से देखकर मुस्कुरा पड़ी। सूरज की पड़ती रोशनी नूर के चमकदार चेहरे को और भी रोशन कर रही थी। आइए मैम। नूर घर को देखते में मगन थी कि इसके कानों में इस लड़की की प्यारी सी आवाज़ टकराई। नूर जैसे ही गेट तक पहुंची, सामने स्कर्ट शार्ट में खड़ी, बालों का सादा जूड़ा बनाए मुस्कुराते हुए इस पर फूल फेंक रही थी। नूर हैरत और मुसरत से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरवाज़ा अबूर कर गई। ये सब अजीब लग रहा था मगर वो खुश थी। वो लड़की इसे लेकर घर के अंदर आ गई और इसे सबसे पहले आराम करने का बोला कि जहाज़ के सफ़र की वजह से थकन आ गई होगी तो बेहतर है कि आराम कर लिया जाए। नूर भी वाकई ही थक चुकी थी तो वो बिना कुछ बोले जाने लगी कि इसने इस लड़की को मुखातब किया। आपका नाम क्या है? ओ हा, मैं भी तो कितनी भुलक्कड़ हूँ, कब से आपके साथ हूँ और नाम ही नहीं बताया अब तक। हाय, माय नेम इज़ परिहान। आप मुझे परी कहकर बुला सकती हैं, अगर परिहान से ज़्यादा आपको ये सूट करे तो। नहीं, परिहान भी बहुत प्यारा नाम है, मैं आपको परिहान ही कहकर बुलाऊंगी। नूर हल्के से हंसते हुए इससे हाथ मिलाते हुए बोली। ओह नाइस, वैसे अक्सर लोगों को मेरा नाम बहुत बड़ा लगता है। परिहान ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, लेकिन भाई क्यों? कौन है वो जिसे इतना प्यारा नाम बड़ा लगता है कोई सूफी साहब? परिहान ने मुंह में बड़बड़ाया। क्या, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप चलकर आराम कर लें, फिर 3-4 घंटे बाद मैं खुद ही आपको उठाने आ जाऊंगी। नूर से कहने के बाद परिहान ने इसको इसके रूम में छोड़ा और दरवाज़ा बंद कर चली गई, जबकि नूर भी बेड की तरफ बैठते हुए कमरे को ताश्त से देख रही थी। बेशक कमरा नफासत का मुंह बोलता सबूत था। नूर ने सर तक कंबल तान कर आंखें मूंद ली और बहुत जल्द नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। नूर को यूं महसूस हो रहा था कि कोई इसके कान में हथौड़े मार रहा है। झट से इसकी आंखें खुली तो पता चला कि दरवाज़ा नॉक किया जा रहा है। नूर अंगड़ाई लेते हुए उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की परिहान खड़ी मुस्कुरा रही थी। हेलो मैम, टाइम हो गया है, आप नहाकर फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। इन दोनों ने जहाज़ में ही खाना खा लिया था, इस वजह से घर आकर कुछ नहीं खाया था, मगर अब नूर को भी भूख महसूस हो रही थी कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए। अच्छा ठीक है परिहान, तुम मेरा ड्रेस का कुछ करो, नूर ने बेबसी से कहा, क्योंकि सलार ने इसे इतना वक्त ही नहीं दिया था कि वो पैकिंग कर सके। डोंट वरी मैम, आपका ड्रेस ड्रेसिंग रूम में मौजूद है,
آپ پہلے جا کر فریش ہو جائیں، پھر چینج کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور بھی سرپرائز ہے، مگر پہلے کچھ کھانا پینا ضروری ہے، اس لیے میں تو چلی بائے۔ پریان جو روانگی میں بولتے ہوئے سرپرائز کہہ چکی تھی، نور کے کھلتے منہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا۔ اب تم راز بھی نہیں رکھ سکتی پریان، ہا ہا ہا۔ آہستہ سے ہنستی ہوئی وہ فوراً وہاں سے رفو چکر ہو، جبکہ پیچھے نور منہ کھولے حیرت سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ کے گئی ہے، کچھ نہیں پلے پڑا۔ اوف! ناک چڑھا کر وہ سر جھٹکتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ آئن آ چکی تھی، اب اس کے پاس تھی، اتنا پاس کہ وہ جا کر اسے چھو سکتا تھا، مگر پھر سرد آہ بھرتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ بس تھوڑا انتظار اور پھر وہ ہوگا اور اس کی آئن، سالار کی آئن، پھر وہ اسے اپنی تمام شدتوں سے روشن کروائے گا، اسے اپنے تمام غم شیئر کرے گا، اس کی گود میں سر رکھ کر اپنے تمام زخموں تکلیفوں کو آنسوں کی صورت میں بہائے گا، اور پھر سالار آئن اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ بس کچھ پل کی دوری اور آئن ان تمام فاصلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ سالار اپنے گھر کے تہہ خانے میں تھا جہاں نور تھی۔ نور کے جہاز میں بیٹھنے سے لے کر روم تک کی ایک ایک کی پل کی حرکت وہ یہاں بیٹھے سامنے لگے سکرینز پر دیکھ رہا تھا۔ پورے گھر میں اس نے کیمرے لگا رکھے تھے، اس کے اور کریم کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا اس بارے میں۔ جب سے نور آئی تھی، سالار کو تو اس کے دیکھنے کے علاوہ کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً اٹھے اور دوڑ کر اسے اپنے سینے میں بھیج لے اور بتائے کہ عین تمہارے بغیر سالار کچھ نہیں، مگر پھر اپنے دل کو تسلیاں دیتا کہ تھوڑی ہی دیر بس، اور کچھ پل اور پھر آئن اس کے پاس ہوگی، اس کے پاس۔ نور شاکڈ انداز میں اپنے سامنے لٹکے ڈریس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ سلیو لیس سفید رنگ کی لمبی سی فراک جو کہ شاید اس کے ٹخنوں تک آتی ہوگی، اور سفید ہی رنگ کی جین جو کہ گھٹنوں سے اوپر تھوڑا نیچے تھی، میں یہ پہنوں گی۔ نور سمجھ گئی تھی کہ یہ سالار کا ہی کیا دھرا ہے، اسی نے یہ ڈریس رکھوایا ہوگا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے اسے پہن لیا اور ڈریسنگ روم سے نکل آئی، جہاں پریان کچھ سنیکس رکھے اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ نور کو مڑ کر دیکھا تو سخت رہ گئی۔ نور بے انتہا حسین لگ رہی تھی، اور یہ حسین منظر دیکھ کے تو سالار بھی اسٹل ہو گیا، بنا پلکیں جھپکائے اس کو سامنے لگی ایل ڈی پر دیکھ رہا تھا۔ نور دودیا رنگ سفید حسین آنکھوں کو جھکائے کھڑی تھی۔ واو! آپ تو اس عام سے سادہ سی فراک میں اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ جب آپ وہ پریان کچھ بولتے بولتے ٹھہر گئی کہ پری صاحبہ تمہاری زبان کو تو بالکل بھی چین نہیں، اب سب کچھ کھول کر رکھ دیتی ہو، بعد میں سالار سر سے مار کھاتی۔ اوف! کیا بعد میں کیا، کچھ نہیں، اب جلدی سے کچھ کھا لیں، پھر باہر بھی جانا ہے۔ کہاں جی، تھوڑا انتظار کر لیں، سب پتہ چل جائے گا۔ پھر ان دونوں نے مل کر کچھ سنیکس کھائے اور پھر پریان نور کو لے کر باہر گارڈن کی طرف چل پڑی۔ نور بھی اب چپ کر گئی کہ خود ہی پتہ چل جائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نور جب گارڈن میں پہنچی تو گارڈن کے بیچوں بیچ وائٹ کلر کی چاروں طرف ریشمی پردے گرے ہوئے تھے، اس کے ارد گرد رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے، کچھ تو ایسے تھے کہ اس سے پہلے کبھی دیکھے نہ تھے۔ سفید پھولوں کے کارپٹ ننگے پاؤں رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو طرح طرح کی خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ پریان اسے مصنوعی گلاب کے سفید فوارے کے بیچ سرخ رنگ کے پھولوں سے بنائی گئی جگہ پر بٹھا دیا۔ منظر اب کچھ یوں تھا کہ گلاب کے بڑے سے خوبصورت پھول میں سے چاروں طرف سے پانی گر رہا تھا، اور نور گلاب کی ایک پتی کے ساتھ ٹیک لگائے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پانی کی چادر نے اس کے ارد گرد پردہ مائل کر دیا۔ نور محبت ہو کر اپنے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ بول سکے، بس چپ چاپ سب دیکھے جا رہی تھی۔ تمام گرل سرونٹ نے ایک خاص لباس زیب تن کر رکھا تھا جو کچھ ساڑی کی شیپ کا تھا اور کچھ میکسی ٹائپ۔ ان سب نے باری باری نور کو سفید رنگ کے پھولوں سے سجانا شروع کر دیا۔ کھلے کالے بال جو ارد گرد بکھرے کسی مور کے پنکھ کی تشبیہ دے رہے تھے، بہت حسین لگ رہے تھے۔ ان سب نے اس کے سر پر ٹی آر رکھ دیا، کانوں میں لمبے پھول کی بالیاں، گلے میں بھاری پھولوں سے مکمل طور سے بھرا ہوا ہار پہنایا جو کہ اس کے پیٹ تک آ رہا تھا، پاؤں میں پھولوں کی بنی پائل، ہاتھوں میں اور بازوؤں میں گجرے پھولوں سے بنائے ہوئے پہنائے، پیچھے بالوں پر پھولوں کی لمبی سی لڑیاں لگا دیں جو ان مور پنکھوں کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ پھر باری باری سب نے اس پر گلابی عرق کا چھڑکاؤ اور ہلدی اپٹن کا لیپ جو کہ چاندی کے تھال میں تھا، نور کے گالوں پر، بازوؤں پر اور ٹانگوں پر لگائے۔ نور مسکرا رہی تھی جس کا اسے خود بھی نہیں پتہ تھا۔
سلار جو کب سے محبت سا ہو کر بے خود اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ کے جلووں نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مسکرانے سے نور کے نچلے لب کے نیچے کا تل بھی مسکرا رہا تھا، جو کہ سلار کی دھڑکنوں کو بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ یکدم سے بے چینی نے سلار نے پورے وجود کو حصار میں لیا۔ بس کچھ دیر اور۔ سلار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آئین کے پاس جائے، اسے بتائے وہ کتنی حسین لگ رہی ہے، کسی شہزادی کی طرح جو مجھے دیوانہ کر رہی ہے۔ ساری سروٹ نے نور کے گرد گول دائرے میں گول چکر لگا رہی تھی اور کچھ گا رہی تھی جو نور کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا مطلب کیا ہے، مگر پھر بھی وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اور پھر بس اب سلار شجاعت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر پر میسج سینڈ کیا اور پھر سامنے دیکھنے لگا، اپنے حکم کی تکمیل کا انتظار کرنے۔ پریحان میسج کھولا تو سلار کا میسج تھا۔ اس نے جا کر نور کی آنکھوں پر سفید پٹی باندھی۔ اس کے اس عمل سے نور چونک پڑی اور بولی، کچھ نہیں۔ پریحان نے سب کو اشارہ کیا اور اپنے ساتھ سب کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ کافی دیر ہو گئی، نور کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، صرف خاموشی سے محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قدموں کی چاپ میں تیزی سی تھی، جیسے کوئی جلدی سے آ رہا ہو۔ ابھی وہ کچھ سمجھی نہیں تھی کہ اسے اپنے کان کے پاس کسی گرم تیز سانسیں محسوس ہوئیں۔ آئین نور دھک سے رہ گئی۔ بے آواز لبوں نے حرکت کی۔ سلار تھوڑا پیچھا ہوا اور اسے کندھوں سے تھام کر گرتی ہوئی بوندوں کے بیچ لا کر کھڑا کر دیا۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں ان دونوں کو بھگو رہی تھی۔ سلار نے عین کو اپنے قریب تر کر لیا۔ نور ساکت کھڑی تھی، اپنی اور سلار کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ سلار نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اس کی نظریں اس کے لب کے نیچے کانپتے تل پر گئیں۔ نور کے وجود سے گلاب اور ابٹن کی ملی جلی خوشبو اٹھ رہی تھی جو سلار کو مدہوش کر رہی تھی۔ سلار نے مزید دیر کیے بنا اس پر جھکا اور کانپتے تل پر اپنا لب رکھ دیے۔ نور نے ایک دم اس سے دور ہونا چاہا، پر سلار نے ایسے ہونا نہیں دیا اور گرفت مضبوط کر دی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو نور سرخ انہاری چہرہ لیے کانپ رہی تھی۔ سلار نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے اپنی نرزوں کی زرد میں رکھتے ہوئے الٹے قدم آہستہ سے وہاں سے چلا گیا۔ نور پیچھے کھڑی اپنی بے ربط سانسوں کو سنبھال رہی تھی۔ سلار کی اس حرکت نے اسے بہت کچھ پاور کروا دیا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔